آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ میرے لیے دنیا کی سب سے مشکل چیز انکم ٹیکس کو سمجھنا ہے۔ اندر کی کمزوری کردار کی کمزوری بن جاتی ہے۔ میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ وہ فوری ہی آ جاتا ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مرد عورت سے اس امید کے ساتھ شادی کرتا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ عورت اس امید کے ساتھ مرد سے شادی کرتی ہے کہ ان میں کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن ہمیشہ وہ دونوں مایوس ہوتے ہیں۔ میرا اس پر کامل یقین ہے کہ خدا کائنات کا نظام چلانے کے لیے پانسا میں نہیں پھینکتا۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان میں سے پہلی چیز کائنات ہے اور دوسری انسان کی حماقت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں کائنات کے لامحدود ہونے کا دعویٰ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ جہالت کے خلاف کوئی ویکسین نہیں ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھی سکتے ہو وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ کمزور لوگ بدل لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ کہ جس کے ساتھ ہم نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ گزرے ہوئے کل سے سبق حاصل کرو، آج کے لیے جیو اور آئندہ کل سے امید وابستہ رکھو۔ اگر لوگ صرف اس وجہ سے اچھے ہیں کہ وہ سزا سے ڈرتے ہیں اور بخشش کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی جو برا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوگی جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ صرف ایک کامیاب آدمی بننے کی کوشش نہ کرے، نہ ادنا بلکہ ایک قابل احترام آدمی بننے کی کوشش کرے۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے اور حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ بھی نیا بھی نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہین ہوں تو انہیں پریوں کی کہانیاں پڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ ذہین ہوں تو انہیں مزید پریوں کی کہانیاں پڑھائیں۔ میرے سیکھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میری تعلیم ہے۔
ہر کوئی ذہین اور قابل ہوتا ہے، لیکن اگر مچھلی کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے کیا جائے کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہے کہ نہیں، تو مچھلی کو دنیا کی نظروں میں نکما تصور کیا جائے گا۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے دماغ کی اس تربیت کو کیا جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ دانشمند بننے کے لیے 1% قابلیت اور 99% سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کے سامنے ہم سب یکساں عقل مند اور یکساں طور پر بیوقوف ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں سچائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس پر بڑی معاملات میں بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے لوگوں یا چیزوں سے نہیں بلکہ کسی مقصد سے جوڑیں۔